Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Learn Quran with Inam and this is your teacher Muhammad Inam. اور آج کی کلاس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں پارہ نمبر 30 کی سورۃ النصر۔ سب سے پہلے تو ہم اس کے رولز کو اپلائی کریں گے، ان کے قواعدوں کو دیکھیں گے، اس کے بعد ہم اس کے قواعدوں کو اپلائی کرتے ہوئے ان ورڈز کے ہجے کریں گے، اور ہجے کرنے کے بعد پھر ہم بغیر ہجوں کے ایک ایک ورڈ کر کے پڑھیں گے، اور پھر ہم پوری آیت پڑھنا سیکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے غور سے سب سے پہلے تو رولز کو سمجھنا ہے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں آپ کو ایک ایک لفظ کر کے ایک ایک لیٹر کر کے پڑھاؤں گا۔ آپ نے میرے ساتھ ریپیٹ کرنا ہے، اور اس طرح سے آپ ایک بہترین طریقے سے قواعدوں کے ساتھ قواعدوں کو سمجھنے کے ساتھ ہجوں اور بغیر ہجوں کے پڑھنا سیکھ سکیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلے یہ سورۃ النصر ہے، مدنیہ ہے، اور اس کو شروع کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، ہر وہ حرف جس کے ساتھ زبر، زیر یا پیش لگی ہو اس کو ہم متحرک کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زبر، زیر، پیش کو حرکات، اور جس حرف پر کوئی حرکت لگی ہو اس کو متحرک کہیں گے۔ جیسے خواہ کے اوپر دیکھیں حرکت لگی ہے، یا کے نیچے دیکھیں حرکت لگی ہے، حمزہ کے اوپر دیکھیں حرکت لگی ہے۔ تو زبر، زیر، پیش جس حرف کے ساتھ بھی ہوگی اس حرف کو ہم متحرک کہیں گے، اور اس کو ہم نے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھنا ہے۔ اب یہ بات آپ ذہن نشین کر لیجئے۔ آگے دیکھیے کہ یہاں پر الف ہے، اور الف سے پہلے زبر آئے تو الف مدہ بنتا ہے، جس کو ہم ایک الف مین کے 1 سیکنڈ تک لمبا کرتے ہیں۔ ایک الف 1 سیکنڈ تقریباً ایکول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ یہاں پر الف مدہ ہے، الف سے پہلے پھر زبر ہے، لیکن اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، یعنی کہ جا، ایک ورڈ ہے پورا، اور رول ہے کہ جب حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل بن جاتی ہے، اور جس کو ہم 2 ڈھائی 3 الف تک لمبا کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے صاد حروف صفیریہ ہے، سیٹی کے آواز کے ساتھ پڑھیے، ساتھ میں یہ مستعلیہ بھی ہے، پورا آواز میں پڑھیے۔ اور یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ کا لام ہے، اس سے پہلے یہ قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو آپ نے پر پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اوپر کھڑا زبر ہے لام کے، تو آپ 1 سیکنڈ لمبا بھی کر سکتے ہیں، بلکہ لازمی کریں گے۔ اور لام کے اوپر دیکھیں کہ جزم ہے، ہر جزم والے حرف کو ہم ساکن کہتے ہیں۔ اور آخری حرف پر آپ دیکھیے پیش ہے۔ یہ قاعدہ ہے کہ جیسے یہاں پر اگر ہم رکیں گے اس آیت پر، اس آیت کو پڑھتے ہوئے آخری ورڈ پر، تو یہ قاعدہ ہے کہ ورڈ کا جو لاسٹ لیٹر ہوگا، ہا ایک لیٹر ہے اور یہ ایک ورڈ ہے پورا، ٹھیک ہے۔ اس ورڈ کا لاسٹ لیٹر جو ہے اس کو ہم اگر لاسٹ لیٹر کے اوپر زبر، زیر، پیش، 2 زیر 2 پیش، کھڑا زیر الٹا پیش ہو تو وہاں پر رکنے کی وجہ سے، وہاں پر وقف کرنے کی وجہ سے ہم اس کو چینج کر کے جزم لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم پوری آیت پڑھتے ہوئے وقف کریں گے ہا پر، آخری حرف پر، تو ہم کیا کریں گے کہ آخری حرف پر زبر، زیر، پیش، 2 زیر 2 پیش، کھڑا زیر الٹا پیش ہوگا تو اس کو ساکن کریں گے، جزم سے بدل دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر بھی پیش ہے، تو رول کے مطابق وقف کرنے کی وجہ سے، یہاں پر رکنے کی وجہ سے ہم پیش کو ریموو کر کے جزم لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کے ہجے کریں گے، آپ نے میرے پیچھے ایک ایک لیٹر کر کے ریپیٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے پڑھ لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف کے ساتھ جب بھی کوئی حرکت لگ جائے، الف اگر یہ رول یاد رکھیں کہ الف کے یا نیچے اس کے کوئی بھی سائن لگا ہو، جیسے زیر آ سکتی ہے، زبر ہو، پیش ہو، الف اگر اکیلا ہے تو الف پڑھا جائے گا، لیکن الف کے ساتھ اگر کوئی بھی سائن لگ جائے تو پھر الف حمزہ بن جاتا ہے، تو اس کو ہم پھر الف نہیں پڑھیں گے، لہٰذا الف کے نیچے زیر ہے تو حمزہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ حمزہ، آپ میرے پیچھے ریپیٹ کریے، حمزہ، زیر ای، ذال، الف زبر ذا، اذا، جیم، الف زبر جا، حمزہ زبر آ، جاء، دونوں کو ملائیں گے، اذا جاء، نون، صاد زبر نص، را، لام، پیش رول، نصر، لام، کھڑا زبر لا،
نصرullah. ها زیر ہی نصرullah. إذا جاء نصر الله. واو لام زبر ول. فا تا زبر فت. والفت. حا پیش حو. والفتح. اب ہم پوری آیت کو ملائیں گے اور سانس لیں گے ہا پر، یہاں پر رکیں گے تو اب وقف کی وجہ سے آپ کو میں نے بتایا کہ پیش ریموو ہو جائے گی اور جزم لگے گی. ریپیٹ کریے تمام ورڈز کو میرے پیچھے. اذا جاء نصر اللہ والفتح. آگے اب ہجے دوبارہ پھر سے ہم قواعد اپلائی کریں گے اور رولز اپلائی کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ ہجے اور بغیر ہجوں کے پڑھنا سیکھیں گے. اب دیکھیے رول ہے کہ جب را کے اوپر زبر ہو تو اس کو ہمیشہ موٹی آواز میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہاں پر یا لین کا رول ہے، آپ لمبا نہیں کریں گے اس کو. اس کے بعد نون مشدد ہے، ہمیشہ غنے سے پڑھا جائے گا. الف مدہ ہے، اس سے پہلے زبر ہے، آپ 1 سیکنڈ لمبا کریے، ٹھیک ہے. مین کے 1 الف اور 1 سیکنڈ سیم ہوتا ہے، وہاں اتنا ڈیوریشن ہونا چاہیے اس کو اسٹریچ کرنے کا. اور یہاں پر دیکھیے دال جو ہے رف کلکلا میں سے ہے، مطلب کہ اس کو پڑھتے ہوئے ایکو کی طرح کی آواز آئے گی اچانک سے، ٹھیک ہے. اور خو مستعلیہ حرف ہے جس کو موٹی آواز میں پڑھا جاتا ہے. یہاں پر آپ دیکھیے واو مدہ ہے، اس سے پہلے پیش ہے تو اس کو ہم 1 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. واو ساکن سے پہلے پیش آئے تو واو مدہ بنتا ہے. اب یہاں پر یا مدہ ہے، کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس کو بھی 1 سیکنڈ لمبا کرنا ہے. یہاں پر بھی یا مدہ ہے، اس کو بھی 1 سیکنڈ لمبا کریے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کا لام ہے لیکن اس سے پہلے دیکھیں زیر آ رہا ہے، تو یہ یاد رکھیے کہ یہ رول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لام سے پہلے اگر زیر آ رہی ہے تو آپ نے پھر باریک پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ کے لام کو، ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیے کہ الف مدہ ہے کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے تو یہ اس کو 1 الف لمبا کریے، مین کے 1 سیکنڈ. اور یہ قاعدہ ہے، رول ہے کہ اگر آخری حرف پر اگر آپ نے وقف کرنا ہو اور اس کے اوپر 2 زبر لگے ہوئے ہوں تو وقف کرنے کی وجہ سے، وہاں پر رکنے کی وجہ سے آپ 2 زبر کو الف مدہ سے بدل دیں گے، ٹھیک ہے. تو ابھی انشاءاللہ ہم ہجے کرتے ہیں اور اس کو پڑھنا سیکھ. آپ میرے پیچھے ریپیٹ کریں گے. واو زبر وا. را زبر را. وارا. حمزہ یا زبر آئی. وارا آئی. تا نون زبر تن. وارا آئی تن. نون الف زبر نا. ورأيت النا. سين زبر سا. ورأيت الناس. یا دال زبر ید. خا پیش خو. یدخو. لام واو پیش لو. یدخلو. نون زبرنا. یدخلون. ملائیں گے. ورأيت الناس يدخلون. فا یا زیر فی. دال یا زیر دی. فی دی. نون لام زیر نیل. لام کھڑا زبر لا. دین اللہ. ہا زیر ہی. دین اللہ. حمزہ فا زبر اف. واو الف زبر وا. افوا. جیم 2 زبر جن. افواجن.
اب ہم ملا کر پڑھیں گے اور یہاں پر وقف کرنا اس لیے دو زبر کو ریموو کر کے الف مدہ سے چینج کر دیں گے. ابھی ہم ان تین ورڈز کو ملائیں گے پھر پورے کو. فی دین اللہ افواجا. اب ہم کیا کریں گے؟ پوری آیت کو ملاتے ہیں. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. فا زبر فا، سین با زبر سب، فسب. یہ جو با ہے یہ کلکلا مشدد لیٹر ہے اس لیے ہم نے اس کو جما کے کلکلا کیا. ٹھیک ہے. با حا زیر بح، فسبح. اب یہاں پر رول دیکھ لیں. میم ساکن کے بعد میم ساکن کے ٹوٹلی 3 قاعدے ہوتے ہیں اور اس میں سے ایک رول جو اس کا ہے وہ اظہار شفوی کا بھی ہوتا ہے، اور وہ تب ہوتا ہے جب میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے. تو یہاں پر دیکھیے نہ با ہے نہ میم ہے بلکہ دال ہے، تو یہاں پر اظہار شفوی کا رول بنا. اب گنہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. ہجے کرتے ہیں. با زیر بی، حا میم زبر حم، بحم. دال زیر دی، بحمدی. دونوں ورڈز ملائیں گے. فسبح بحمدی. یہاں پر دیکھیے را پور ہے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے اور اس کو ہم موٹی آواز میں پڑھیں گے. با کلکلا حروف کلکلا میں سے لیکن اس کے اوپر تشدید ہے تو اس لیے یہ جماؤ کے ساتھ کلکلا ہوگا. ٹھیک ہے. اور مزید آگے دیکھ لیجئے. غین حروف مستعلیہ پر کریں گے آپ، اور یہاں پر را ساکن ہے لیکن اس سے پہلے زیر ہے لہٰذا باریک پڑھا جائے گا. ہاں پر ہم نے وقف کرنا ہے مطلب کہ رکنا ہے. تو قاعدہ ہے جیسے میں نے ادھر بتایا تھا کہ زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، کھڑا زیر الٹا پیش آخری حرف پر ہو اور آخری لیٹر پر ہو اور آپ نے وقف کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو جزم سے بدل دیں گے. ہجے کر لیتے ہیں. را با زبر رب، با زیر بی، ربی. کاف زبر کا، ربی کا. ملائیں گے تینوں کو. فسبح بحمد ربک. آگے چلیں گے. واو سین زبر وس، تا غین زبر تغ، وستغ. فا را زیر فر، وستغفر. ہا پیش ہو، وستغفرہ. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ تمام ورڈز کو ملائیں گے اور وہاں پر وقف کر کے اس کو ساکن کر دیں گے مطلب جزم لگا دیں گے. فسبح بحمد ربک واستغفرہ. مزید آگے چلیں گے. نون مشددہ ہمیشہ گننا ہوگا. ہا کے اوپر الٹا پیش ہے 1 سیکنڈ لمبا کریں گے. الف مدہ ہے اس کو بھی 1 الف تک لمبا کریں گے 1 سیکنڈ تک، اور اس کے ادھر بھی الف مدہ ہے پھر 1 سیکنڈ تک لمبا کریں گے. دو زبر ہے. وقف کی حالت میں ہم کیا کریں گے؟ جیسے ادھر الف مدہ سے بدلا، ادھر ہی رکنے کی وجہ سے وقف کرنے کی وجہ سے ہم اس کو بھی الف مدہ سے بدل دیں گے. ہجے کر لیتے ہیں. حمزہ نون زیر ان، نون زبرنا، ان. ہا الٹا پیش ہو، انہو. کاف الف زبر کا، نون زبرنا، کان، انہو کان. تا واو زبر تو، واو الف زبر وا، توا. با دو زبر بن، توابن.
اب ہم نے اس کو ملا کر پڑھنا اور وقف با پر کر کے الف مدہ سے چینج کرنا ہے. انہ کان توابا. اب ہم نے پوری صورت کو ایک ایک آیت پوری کر کے پڑھنا ہے انشاءاللہ. آپ کوشش کریں میرے ساتھ ساتھ ریپیٹ کرنے کی. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق اللہ العظیم. اسی کے ساتھ ہمارا سبق آج کا مکمل ہوا. میں نے اپنی طرف سے مکمل کوشش کی کہ آپ کو آسان طریقے سے قواعد بتاؤں، رولز بتاؤں، پھر ہجے بھی بتاؤں اور بغیر ہجوں کے بھی آپ کو پڑھنا سکھاؤں. اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا سب کچھ. اگر کچھ سمجھ نہیں آیا، آپ کا کوئی کویسچن ہے، کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں، کچھ مشکل چیز لگی آپ کو، آپ مجھے اس واٹس ایپ نمبر پر وائس میسیج کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے کویسچن کا آپ کو پراپرلی آنسر کیا جائے گا. اور ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا. کل کی کلاس میں حاضر ہوں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.